بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام آسیہ ہے اور میری شادی گاؤں کے ایک بہت بڑے زمیندار سے ہوئی تھی۔ میں پاس والے گاؤں کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی اور ایک امیر باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ میں نے اپنے والدین کے گھر میں حکمرانی کی تھی۔ اکلوتی بیٹی ہونے کی بنا پر کسی شادی میں چودھری اسفند کے سب سے بڑے بیٹے نثار کی نظر مجھ پر پڑی تو پلٹنا بھول گئی۔ انہوں نے مجھے پسند کر لیا اور فوراً میرے گھر رشتہ بھیج دیا۔ اس کے والدین رشتہ لے کر آ گئے کیونکہ انہیں بیٹی کی خوشی عزیز تھی۔ یوں ہماری شادی ہو گئی۔ شادی کے چند سال بعد ہی میری ساس دنیا سے رخصت ہو گئی اور اس کے بعد سسر بھی بیمار کی وجہ سے فوت ہو گئے تھے۔ اب حویلی میں میرا شوہر اور میرا چھوٹا دیور تھا۔ میرا شوہر بھی مجھ سے 3 سال چھوٹا تھا۔ یوں تو زندگی خوشحال گزر رہی تھی اور نثار مجھ پر جان نثار کرتے تھے، لیکن ہمارے ساتھ قدرتی حادثہ یہ ہو گیا کہ ہم دونوں میاں بیوی کی شادی کو کئی سال ہو گئے تھے لیکن ابھی تک اولاد نہ ہوئی۔ ان 5 سالوں میں نے تمام حویلی پر قبضہ کر لیا تھا۔ میرا رعب اور دبدبہ اس حویلی میں حویلی کے مردوں سے بھی زیادہ تھا، کیونکہ میرے شوہر بہت ہی سادہ قسم کے انسان تھے اور مکمل طور پر میرے قابو میں تھے۔ میں جیسا کہتی تھی وہ ویسا ہی کرتے تھے۔ مجھے شروع میں کوئی خوف نہیں تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میرے اندر ایک خوف سا بیٹھ گیا، یہاں تک کہ میری شادی کو 12 سال ہو گئے۔ میں اپنی بے اولادی کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ کون سا ایسا پیر فقیر تھا جس سے میں نے دعا نہ لی ہو؟ جس بڑے ڈاکٹر کا سنتی تو وہاں بھاگی بھاگی چلی جاتی، لیکن نصیب ڈاکٹر یہی بتا دیتے کہ میرے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے مجھے کبھی اولاد نہیں ہو سکتی۔ یہ سن کر میں مزید پریشان ہوتی چلی گئی اور مجھے یہ خوف لاحق ہو گیا کہ کہیں میرا شوہر دوسری شادی نہ کر لے۔ حویلی بہت بڑی تھی اور میرے سسرال کی بہت زیادہ جائیداد تھی، زمینیں تھیں۔ اس حویلی کو وارث چاہیے تھا جو کہ میں نہیں دے سکتی تھی، اور میرا دیور نیم پاگل تھا، اس سے بھی اولاد کی امید نہیں لگائی جا سکتی تھی۔ اب میرے سامنے میرے شوہر کے تمام رشتہ دار میرے سامنے یہی راگ لگاتے تھے کہ حویلی کو وارث چاہیے، چونکہ میرا رعب و دبدبہ بہت زیادہ تھا۔ خاص کر اپنے شوہر پر وہ مجھ سے ڈرتے بھی تھے اور مجھ سے محبت بھی کرتے تھے، کیونکہ یہ ان کی اپنی پسند کی شادی تھی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ ان کی محبت میں کمی آنے لگی ہے۔ مجھے یہ خوف تھا کہ لوگ انہیں میرے خلاف نہ کر دیں، کیونکہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے میری پوزیشن کافی کمزور ہو چکی تھی۔ سوتن کی ایک تلوار میرے سر پر ہر وقت لٹکتی رہتی تھی، کیونکہ مجھے ڈراؤنے خواب آتے تھے۔ ہر دوسرے دن اب مجھے خواب میں نظر آتا تھا کہ میرا شوہر ہاتھ پکڑ کر کسی لڑکی کو حویلی میں لے آ رہا ہے اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یہ میری دوسری بیوی ہے، یہ مجھے وارث دے گی۔ ان خوفناک خوابوں نے میرا دل ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ حویلی سے باہر جاتے تھے تو مجھے معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ کہاں جاتے ہیں اور کن دوستوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن مجھے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ ان کے دوست اب نئی وارث کی پٹیاں پڑھا رہے تھے۔ ہر کسی کی نظر میرے شوہر پر تھی، کیونکہ وہ بہت بڑے زمیندار تھے اور ہر کوئی چاہتا تھا کہ ان کی بہن بیٹی کو جگہ ملے اور وہ عیش کی زندگی گزار لے۔ میں کسی صورت بھی اپنی جگہ کسی کو نہیں دینا چاہتی تھی۔ پچھلے 12 سال سے میں حویلی میں حکمرانی کر رہی تھی اور مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ کوئی اور یہاں آ کر حکمرانی کرے اور میں ایسے ہی پڑی رہوں۔ مجھے بھی محسوس ہو رہا تھا کہ میرے شوہر شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن میرے خوف سے کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے۔ کیوں نہ ہم کوئی بچہ گود لے لیں؟ ایک دن میں نے ان سے کہہ ڈالا تو دیکھا کہ ان کا موڈ ہی خراب ہو گیا میری اس بات پر۔ حویلی کو اپنا وارث چاہیے جو اپنا خون ہو، کسی اور کا بچہ لا کر ہم کیا کریں گے؟ ہماری ساری جائیداد پر ہمارے خون کا حق ہونا چاہیے، کسی اور کا نہیں۔ میرے شوہر نے سخت تاثرات کے ساتھ کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ ان کا یہ رویہ دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ اب میری نیا ڈوبنے والی ہے۔ مجھے جلد از جلد کوئی ترکیب کرنی تھی
ورنہ میری حکومت ختم ہو جاتی۔ اگر میری حکومت ختم ہو گئی تو میں نیم پاگل ہو جاؤں گی، یہ سوچ کر میں نے ایک پلان ترتیب دیا اپنے ذہن میں، جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اپنے نیم پاگل ہونے کے خیال سے اچانک میرے ذہن میں جھمکا ہوا اور مجھے اپنا نیم پاگل دیور یاد آ گیا۔ پھر میں نے سوچا کہ میرا دیور نیم پاگل ہے، بالکل پاگل تو نہیں ہے، اس کی شادی ہو سکتی ہے اور وہ اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ اس کی عمر 24 سال تھی، اس کا ذہنی توازن کچھ ٹھیک نہیں تھا، بظاہر تو کافی دیر تک نارمل رہتا ہے، لیکن اچانک اس سے دورے پڑنے شروع ہو جاتے تھے، پھر اسے سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ ہر وقت خاموش رہتا، کسی سے کچھ نہیں کہتا تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی بت ہو، لیکن جب وہ بولتا تو چیخنا چلانا شروع کر دیتا، اور اس قسم کے دورے پڑتے تھے کہ ہم سب حویلی والے حیران رہ جاتے تھے۔ کبھی کبھی تو مجھے محسوس ہوتا تھا کہ اس پر کوئی سایہ یا کوئی جن آتا ہے۔ میں نے اپنے دیور کی شادی کرنے کا سوچ لیا تھا کہ اس کی بیوی حویلی کی وارث دے گی، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہر کوئی جانتا تھا کہ میرا دیور پاگل ہے اور کوئی اسے اپنی بیٹی دینا ہی نہیں چاہتا تھا۔ پھر مجھے ایک ایسی لڑکی کی خبر ملی جو کم عمر اور خوبصورت تھی، اور وہ بالکل ہی سادہ سی تھی، یعنی روب میں آنے والی لڑکی تھی۔ وہ لوگ ہمارے گاؤں سے کافی دور رہتے تھے، انہیں ہمارے گاؤں کے بارے میں سب کچھ معلوم تھا، لیکن انہوں نے کبھی مجھے دیکھا نہیں تھا۔ میں اپنے شوہر کا رشتہ اس لڑکی کے لیے لے گئی ان کے گھر، لیکن اس لڑکی کی ساس کی حیثیت سے یعنی جھوٹ بولا کہ میں نثار کی ماں ہوں، میرے بیٹے کو اولاد نہیں ہے اور میں اس کی دوسری شادی کروانا چاہتی ہوں۔ ہم لوگ بہت بڑے زمیندار ہیں اور ہمیں وارث کی ضرورت ہے۔ میری بہو کو یہ بات پتہ نہیں چلنی چاہیے، اس لیے میں خفیہ طور پر چھپ کر آپ کے پاس آئی ہوں اور چوری چوری کروانا چاہتی ہوں۔ آپ میرے ساتھ حویلی چلیں ابھی۔ میری بہو اپنے میکے گئی ہوئی ہے، 1 مہینے کے لیے اس کی غیر موجودگی میں اپنے بیٹے کا نکاح پڑھوانا چاہتی ہوں۔ جیسے ہی وہ آئے گی تو ہنگامہ کرے گی، اس کے آنے سے پہلے میں سب سنبھال لوں گی، پر میں وعدہ کرتی ہوں کہ اگر آپ نے اپنی بیٹی میرے بیٹے کے نکاح میں دے دی تو میں بڑی بہو کی طلاق کروا کر اسے گھر سے نکال دوں گی۔ میں نے لڑکی کے والدین سے کہا، وہ کافی لالچی تھے اور اتنا بڑا رشتہ دیکھ کر خوش ہو گئے۔ میں نے اپنا تعارف اور ان کے سامنے نثار کی بیوی نہیں بلکہ نثار کی ماں کے طور پر کروایا تھا، کیونکہ میں نثار سے عمر میں تھوڑی بڑی تھی اور میں اچھی خاصی بڑی بھی لگتی تھی۔ پریشانیوں کی وجہ سے میرے چہرے پر جھریاں آ گئی تھی اور ان کو یقین آ گیا میری بات کا۔ بہت سارے جھوٹ بول کر میں انہیں حویلی لے آئی۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ کسی سے کچھ نہیں کہیں گے، خاموش رہنے کی میں نے ان کو بڑی قیمت دے رکھی تھی، اس لیے لڑکی کے والدین لالچ میں آ کر کچھ نہ بولے، بس چپ چاپ بیٹھے رہے۔ میرے لیے جھوٹ کو نبھانا کافی مشکل ہو رہا تھا۔ ان لوگوں کو میں نے یہ نہیں بتایا کہ میرا دیور پاگل ہے۔ بڑی مشکل سے میں نے انہیں راضی کیا۔ آپ بس خاموش رہیں اور کسی کو کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے، میں ان کا نکاح پڑھوا دیتی ہوں۔ میں نے اپنے شوہر سے رازدانہ انداز میں کہا اور انہیں خاموش رہنے کا کہا تو وہ پہلے ہی مجھ سے ڈرتے تھے تو چپ ہو گئے۔ پھر میں نے اپنے دیور کو کونے میں لے گئی۔ میں ان لوگوں کو لے آئی ہوں کو خفیہ طور پر تمہارا نکاح اس پیاری سی لڑکی سے ہونے والا ہے، بس تم نے سہرے کے پیچھے چھپ کر خاموشی سے قبول کہنا ہے۔ میں نے اپنے دیور کو بھی اچھی خاصی پٹی پڑھا دی تھی اور اسے لڑکی بھی دکھائی۔ لڑکی کا حسن دیکھ کر میرا دیور خاموش ہو گیا تو میں سمجھ گئی کہ وہ اس لڑکی کو اپنا بنانا چاہتا ہے۔ سب کچھ میری منشا کے مطابق ہو رہا تھا۔ میرا شوہر خاموش تھا، میرے دیور نے بھی ہنگامہ نہیں کیا۔ میں نے فوراً مولوی صاحب سے اور گواہ بلائے۔ جیسے نکاح کا وقت قریب آیا میں نے اپنے دیور کو صحرا باندھ کر بٹھا دیا۔ اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ لڑکی کے والدین سمجھ رہے تھے کہ صحرے کے پیچھے نثار ہے، لیکن صحرے کے پیچھے میرا پاگل دیور تھا۔ اس لڑکی کا نکاح میرے دیور سے ہو گیا تھا۔ میں نے کہا فوراً اس لڑکی کے والدین کو چلتا کیا اور چوکیدار سے کہا کہ آئندہ یہ دونوں یہاں پر نہیں آنے چاہیے
اور اگر یہ دونوں حویلی میں آنا بھی چاہیں تو انہیں دھکے دے کر باہر نکال دیجیے گا۔ ان دونوں میاں بیوی کا داخلہ ممنوع ہے حویلی میں۔ اس طرح سے لڑکی کے والدین کا پتہ بھی میں نے کاٹ دیا۔ اب لڑکی کی باری تھی۔ میں نے کافی پٹیاں پڑھا کر اپنے دیور کو لڑکی کے ساتھ بھیج دیا اس کے کمرے میں۔ صبح ہوتے ہی میرا دیور کہیں نکل گیا اور واپس نہیں آیا۔ وہ لاپتہ ہو گیا تھا۔ مجھے بہت پریشانی ہوئی۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کی تو وہ مطمئن تھے، بولے آ جائے گا، جانا کہاں ہے اس نے، شاید وہ چاچا اکرام کے گھر گیا ہوگا۔ میں نے دیکھا لڑکی بے حد خوبصورت ہے اور سادہ سی ہے۔ میں نے اس پر مکمل طور پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس نئی لڑکی کا نام نجمہ تھا۔ نجمہ کی حیثیت حویلی میں ایک ملازمت سے بھی زیادہ نہیں تھی۔ بھلا میں کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ میری دیورانی میرے برابر آ کر کھڑی ہو جائے؟ لیکن دیور کے لاپتہ ہونے سے میں تھوڑی سی پریشان ہو گئی تھی۔ نکاح کی صبح وہ چلا گیا تھا اور اس کے بعد سے 1 مہینے ہونے کو تھا وہ واپس نہیں آیا۔ مہینے کے آخر میں مجھے پتہ چلا کہ میری دیورانی امید سے ہے تو میں بہت خوش ہوئی۔ میں جیسا چاہتی تھی ویسا ہی ہوتا جا رہا تھا۔ حویلی کو ان کا خون اپنا وارث ملنے والا تھا، جیسے کہ میرے شوہر کی خواہش تھی۔ آپ نے کہا تھا کہ حویلی کو اپنا خون چاہیے وارث کے طور پر۔ اب نجمہ وارث دینے والی ہے۔ حویلی کو ایسا کروں گی کہ یہ بچہ بھی خود پالوں گی۔ یہ بچہ میرا ہوگا، وہ آپ لوگوں کا اپنا خون بھی ہوگا اور وارث بھی ہوگا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا تو وہ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ نہ جانے کیوں ان کی یہ خاموشی مجھے کسی طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ خیر میں نے دن گننا شروع کر دیے کہ کب وہ بچہ پیدا ہوگا اور کب میں اسے اپنی گود میں لے لوں گی، اور پھر اس کے بعد میں اپنی دیورانی کو بھی حویلی سے نکال دوں گی۔ میرا دیور جو نکاح کے دوسرے دن چلا گیا تھا تب سے لے کر لاپتہ تھا۔ میرے شوہر نے بہت تلاش کیا لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں چل سکا، پر مجھے دیور کے لاپتہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ مجھے بچہ چاہیے تھا اور وہ مجھے مل رہا تھا۔ 9 مہینہ تک میں نے اپنی دیورانی کو قید کر کے رکھ دیا، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھا، لیکن اسے کسی سے ملنے نہیں دیا۔ اس کے والدین ایک بار اسے ملنے آئے تھے، لیکن میرے ملازمین نے دھکے دے کر اسے نکال دیا تھا اور کہا کہ آئندہ یہاں نہیں آنا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور میرے دیور کا بیٹا دنیا میں آیا تو میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، کیونکہ میری گود ہری ہو گئی تھی۔ میں نے فوراً بچہ چھین لیا اپنی دیورانی سے اور اسے قید کر دیا اور ملازمہ کا پہرا لگا دیا کہ یہ بھاگنے نہ پائے، کیونکہ اس نے ابھی بچے کو دودھ پلانا تھا۔ لیکن بات میں نے محسوس کی کہ مجھ سے زیادہ میرے شوہر خوش ہوئے تھے اس بچے کی پیدائش پر۔ وہ سارا دن چھوٹو کو گود میں اٹھائے رکھتے تھے، اس سے باتیں کرتے تھے اور میں حیران ہوئی تھی۔ میں خوش اور مطمئن تھی کہ چلو میرے شوہر نے چھوٹو کو اپنا بیٹا مان لیا ہے اور ہماری زندگی مکمل ہو گئی ہے۔ چھوٹو ہر وقت میرے پاس رہتا تھا، لیکن دودھ کی وجہ سے مجھے اسے نجمہ کو دینا پڑتا تھا مجبوری میں۔ نجمہ اپنے بچے کے لیے ترستی رہتی تھی، لیکن میں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ اس بچے کے بارے میں سوچے بھی نہیں۔ پھر ایک دن مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں چھوٹو کو ڈبے والا دودھ دوں اور نجمہ کو چلتا کروں یہاں سے۔ میں نے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے چھوٹو کے لیے ڈبے والا دودھ شروع کیا اور اب نجمہ کی مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی۔ چل اب نکل یہاں سے، اب تیری یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے اور آئندہ اپنی شکل نہ دکھانا۔ میں نجمہ کو گھسیٹتے ہوئے باہر کی طرف لے جا رہی تھی کہ اچانک میرے شوہر اندر داخل ہوئے اور انہوں نے یہ سب دیکھ لیا، مگر مجھے ان کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ میں عرصہ دراز سے حویلی کی مکینوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی آ رہی تھی اور میرے شوہر چپ چاپ خاموشی سے تماشا دیکھتے رہتے تھے۔ یہ کیا کر رہی ہو آسیہ تم؟ زندگی میں پہلی بار میرے شوہر غصے سے دہاڑے تھے تو میں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا۔ آپ اس لڑکی کی وجہ سے مجھ پر چلا رہے ہیں؟ میں نے غصے سے کہا۔
تم اسے اس حویلی سے نہیں نکال سکتی ہو کیونکہ یہ حویلی کی وارث کی ماں ہے۔ میرے شوہر نے چیختے ہوئے کہا تو میں حیران ہو گئی۔ وہ آج پہلی بار اتنا چیخ کر مجھ سے بات کر رہے ہیں۔ حویلی کے وارث کی ماں میں ہوں، اب اس کی یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں نے ان سے بھی زیادہ اونچی آواز میں کہا تو ایسا لگ رہا تھا کہ حویلی کے در و دیوار میری آواز سے کانپنے لگے ہیں۔ یہ نہ صرف حویلی کے وارث کی ماں ہے بلکہ حویلی کے مالکن کی بیوی بھی ہے۔ شوہر نے غصے سے کہا، اس پاگل مراد کو آپ حویلی کا مالکن کہہ رہے ہیں؟ حویلی کے مالک صرف آپ ہیں۔ میں نے جواب دیا، ہاں حویلی کا مالک میں ہوں اور یہ میری بیوی ہے۔ اس دن اس کا نکاح مراد سے نہیں مجھ سے ہوا تھا۔ سہرے کے پیچھے مراد نہیں تھا بلکہ میں تھا، اور یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے یہ میرا اپنا خون ہے۔ میرے شوہر نے کہا تو اس انکشاف پر میں اتنی حیران ہوئی کہ زندگی میں کبھی نہ ہوئی تھی۔ میں ساری زندگی لوگوں کو دھوکہ دیتی رہی اور اب میرے ساتھ ہی دھوکہ ہو گیا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تمام ملازمین نے مجھے دیکھ رہے تھے۔ مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ میرے زوال کا وقت شروع ہونے والا ہے۔ حویلی کے ملازموں کی آنکھوں میں میری بربادی پر جو چمک تھی وہ میں صاف صاف دیکھ رہی تھی، کیونکہ میں نے ان پر ظلم ہی اتنے کیے تھے۔ یہ لو ہمارا نکاح نامہ۔ میرے شوہر کمرے میں گئے، نکاح نامہ لے آئے تو میں حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ اتنا بڑا دھوکہ کیا آپ نے میرے ساتھ۔ میں نے غصے سے شوہر سے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے آسیہ کہ دھوکہ دینا صرف تمہیں آتا ہے؟ صرف تم بھی لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل سکتی ہو، انہیں برباد کر سکتی ہو، انہیں تکلیف دے سکتی ہو، لیکن تمہیں کوئی دھوکہ نہ دے۔ میرا شوہر اب تھوڑی نیچی آواز میں بول رہے تھے، لیکن غصہ انہوس قائم تھا۔ اس معصوم لڑکی کی شادی تم ایک نیم پاگل انسان سے کروانا چاہتی تھی، جانتی تھی کہ جب اسے دورے پڑتے ہیں تو وہ کسی کا قتل بھی کر سکتا ہے۔ تم اس لڑکی کی زندگی برباد کرنے چلی تھی، لیکن مجھ سے یہ گوارا نہیں تھا۔ نکاح کے وقت میں نے مراد کو وہاں سے ہٹا دیا اور سہرا خود پہن لیا تھا، اور اس لڑکی کا نکاح مجھ سے ہو گیا تھا، اور یہ بچہ میرا اپنا خون ہے۔ اب یہ اس گھر سے نہیں جائے گی، اس گھر سے جانے کا وقت اب تمہارا آ گیا ہے۔ میرے شوہر نے کہا، تم نکالو گے مجھے اس حویلی سے؟ میں اپنے شوہر کا گریبان پکڑنے کے کہنے لگی تو کسی چیز سے ٹکرائی اور شیشے کی میز پر میرا سر لگ گیا، اور اس کے بعد میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور مجھے کچھ یاد نہیں رہا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اسپتال میں تھی۔ میرا شوہر کہاں ہے؟ سامنے کھڑی ہوئی نرس سے میں نے پوچھا۔ نرس فوراً وہاں سے چلی گئی اور بھاگ کر بڑے ڈاکٹر کو بلا لی۔ چوٹ لگنے کے بعد اب کوما میں چلی گئی تھی۔ پھر میں نے سوال کیا، آپ کے شوہر تو اسپتال چھوڑ کر چلے گئے تھے اور آپ کا علاج کے پیسے بھر وقت دیتے رہے ہیں۔ یہ خطیں انہوں نے لکھا ہے کہ جب آپ کو ہوش آئے تو آپ کو دے دیں۔ نرس نے ایک لفافہ میری طرف بڑھایا، وہ طلاق نامہ تھا۔ مجھے اسپتال سے ڈسچارج کر دیا تھا۔ میں فوراً حویلی کی طرف گئی، کسی طرح حویلی پہنچ گئی۔ وہاں جا کر میں نے دیکھا کہ وہ بچہ جو پیدا ہوا تھا اب 6 مہینے کا ہو چکا تھا۔ حویلی کے لان میں وہ 6 بچہ جھول میں کھیل رہا تھا، اور میرا شوہر میری سوتن نجمہ اسے دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ میرا سب کچھ لٹ چکا تھا، میرا شوہر کسی اور کا ہو چکا تھا، حویلی اب میری نہیں رہی تھی، سب ختم۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ چلی جاؤ یہاں سے، تمہارا اب یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں، تم اسی لائی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے دھکے مار کر گھر سے نکالنا چاہا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ نثار آپ مجھے دھکے مار کر نکال رہے ہیں۔ شوہر نے حیرت سے کہا کہ تم نے بھی لڑکی کے والدین کو دھکے مار مار کر گھر سے نکالا تھا، اب خود تو وہ دھکے مل رہے ہیں تو برا لگ رہا ہے؟ کیا صرف تمہاری عزت نفس ہے، کسی اور کی نہیں ہے؟ چلی جاؤ یہاں سے۔ نثار نے مجھے یہ کہہ کر گھر سے نکال دیا، اور میں آج در بدر بھٹکتی ہوں، بھیک مانگ کر گزارا کرتی ہوں۔ سچ کہتے ہیں برے کا انجام برا ہوتا ہے۔ دوستوں، مزید سچی کہانیاں سننے کے لیے محمد اسماعیل وائس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل پر کلک کریں۔